آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دولت مند بننے کے آسان اور اچھوتے اصول۔ اس کتاب کا جو ریئل رائٹر ہے وہ نیپولین ہل ہے اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے رانا اعجاز احمد نے۔ اس کا چیپٹر نمبر 1 ہے زندگی کی 12 دولتیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ دوسرے تمام لوگوں کی طرح زندگی کی تمام خوشیاں اور آسائشیں حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں گے۔ یہ بات ایک فطری عمل ہے۔ آپ معاشی تحفظ چاہتے ہوں گے جو صرف دولت مہیا کر سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ خود اپنی دولت پیدا کرنا چاہتے ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دولت پیدا کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں، ہمیں دولت حاصل ہو جائے۔ یہ بھی ایک فطری خواہش ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اپنے تجربے سے جو کچھ حاصل کیا شاید آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ وہ یہ ہے کہ بغیر قربانی یا محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن دولت حاصل کرنے کا ایک یقینی راستہ موجود ہے، اور اس کا علم صرف اس شخص کو ہوتا ہے جس کے پاس ماسٹر چابی ہوتی ہے۔ یہ ماسٹر چابی ایک حیرت انگیز چیز ہے جس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کو ہر بند دروازہ کھولنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ عمدہ اور اچھی صحت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ عشق و محبت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ انسان کے کردار اور اس کی شخصیت میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے جو اس کے لیے پائیدار دوستی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ ایسی طریقوں سے روشناس کرتی ہے جن کے ذریعے ہر بدقسمتی، ہر مایوسی، تمام غلط فیصلے، ماضی کی ہر شکست ایک قیمتی سرمایہ میں بدل دیتی ہے۔ جن کے پاس یہ موجود ہوتی ہے ان میں یہ امیدوں کے نئے چراغ جلاتی ہے، ایسی تراکیب سے آگاہ کرتی ہے جن کی مدد سے انسان اپنے اندر موجود ذہانت کے وسیع اور لامحدود ذخیرے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ ادنا انسانوں کی اقتدار اور شہرت اور قسمت کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ گھڑی کی سوئیوں کو واپس گھماتے ہوئے ان لوگوں میں جوانی کی نئی روح پھونک دیتی ہے جو وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ ان طریقوں سے آگاہ کرتی ہے جن کی مدد سے آپ اپنے ذہن پر مکمل قابو پا سکتے ہیں، اور اس طرح یہ دلی جذبات اور سوچنے کی قوت پر مکمل قابو حاصل کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کرتی ہے۔ وہ لوگ جو اسکول کی رسمی تعلیم مناسب طور پر حاصل نہیں کر سکے یا ان کی کمزوریوں اور محرومیوں کا مداوع کرتی ہے، اور ان کو وہی مواقع فراہم کرتی ہے جو بہتر تعلیم حاصل کرنے والوں کو میسر ہوتے ہیں، اور آخر میں ایک ایک کر کے یہ زندگی کی ان 12 دولتوں کے دروازے کھول دیتی ہے جن کا ذکر میں ابھی کرنے لگا۔ کوئی شخص بھی وہ بات نہیں سنتا جس کے سننے کے لیے اس نے تیاری نہ کی ہو۔ یہ تیاری ایک پہلو پر مشتمل ہے جن میں مقصد سے اخلاص دل کی انکساری اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ کوئی بھی شخص ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتا وغیرہ شامل ہے۔ میں آپ سے حقائق کے بارے میں بات کروں گا اور بہت سے اصول بیان کروں گا جن میں سے کچھ آپ نے کبھی بھی سنے نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا علم صرف ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ماسٹر چابی حاصل کرنے کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ آپ کی 2 ہستیاں۔ اس سے پہلے کہ میں 12 دولتوں کا ذکر کروں، میں آپ کو ان چند دولتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خود بھی ان دولتوں سے آگاہ نہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آپ اپنے آپ کو ایک واحد شخصیت خیال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ ایک سے زیادہ شخصیتوں کے مالک ہیں۔ آپ اور دوسرے تمام لوگ کم از کم 2 شخصیتوں کے حامل ہیں۔ آپ میں سے اکثر 2 سے زیادہ شخصیتیں بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی ایک ہستی وہ ہے جسے آپ جب آئینے میں دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ آپ کی مادی یا جسمانی ہستی ہے۔
لیکن یہ ایک محض مکان ہے جس میں آپ کی دوسری ہستیاں رہتی ہیں۔ اس مکان میں کم از کم 2 افراد رہتے ہیں جو اندرونی طور پر ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک منفی رجحانات رکھنے والا شخص ہے جو شک، غربت، خوف کے بارے میں سوچتا، چلتا پھرتا اور زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ شخص ہمیشہ ناکامی کی توقع رکھتا ہے اور اس حوالے سے اسے ہمیشہ ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ایسے غمگین حالات میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے جن سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، مثلاً غربت، لالچ، تہمات، خوف، شک، غم اور جسمانی بیماریاں وغیرہ۔ آپ کی دوسری ہستی ایک مثبت قسم کا شخص ہے جو دولت کے متحرک اور مثبت پہلوؤں، اچھی صحت، محبت، دوستی، ذاتی کامیابی، تخلیقی نقطہ نظر اور دوسروں کی خدمت کے حوالہ سے سوچتا ہے اور ان نعمتوں کے حصول کے لیے آپ کی بے خطا رہنمائی کرتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو ان 12 دولتوں کو پہچاننے اور ان کی قدردانی کے قابل ہوتی ہے۔ یہی وہ واحد ہستی ہے جو دولتوں کے حصول کے لیے ماسٹر چابی وصول کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ آپ کے پاس دوسرے بہت سے اثاثے موجود ہیں جن سے آپ خود بھی آگاہ نہیں ہوتے۔ وہ پوشیدہ دولتیں جن کو آپ نے نہ تو کبھی پہچانا ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی استعمال کیا ہوتا ہے۔ ان میں وہ دولت بھی شامل ہے جسے ہم ارتعاشی مرکز یعنی کہ وائبریٹنگ سینٹر کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی حساس قسم کا سیٹ ہے جو ریڈیائی پیغام نشر کرتی اور وصول کرتی ہے۔ آپ کے ارد گرد موجود انسانوں اور کائنات کے ساتھ اہم آہنگ ہوتی ہے۔ یہ طاقت اور یونٹ آپ کے خیالات اور احساسات کو نشر کرتا ہے اور پیغامات کے ایک ایسے ختم نہ ہونے والے سلسلے کو وصول کرتا ہے جو آپ کی زندگی میں کامیابی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک لامحدود گنجائش کا حامل، کبھی نہ تھکنے والا 2 طرفہ مواصلاتی نظام ہے۔ آپ خواہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، آپ کا ریڈیو اسٹیشن خودکار طور پر مسلسل کام کرتا رہتا ہے اور آپ کی 2 اہم شخصیات یعنی منفی شخصیت یا مثبت شخصیت میں سے کبھی ایک اور کبھی دوسرے کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جب آپ ایک منفی شخصیت کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو آپ کے انتہائی احساس ریسیورز بے شمار منفی شخصیات کے صرف منفی پیغامات وصول کرتے ہیں۔ یہ بالکل فطری عمل ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا کیا فائدہ؟ مجھے موقع ہی نہیں ملا جیسی سوچ جنم لیتی ہے۔ بالکل انہی الفاظ میں نہ صحیح لیکن سوچ آپ کی اپنی ذات پر اعتماد کی حوصلہ شکنی کرتی ہے اور آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی توانائیوں کے استعمال میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ منفی پیغامات اس وقت وصول ہوتے ہیں جب آپ کے وصول کرنے والے اسٹیشن پر آپ کی منفی شخصیت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر ان کو تسلیم کر لیا جائے اور رہنمائی کے لیے استعمال کیا جائے تو یقینی طور پر زندگی کو ایسے حالات کی طرف لے جاتے ہیں جو آپ کی خواہش یا پسند کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی مثبت شخصیت کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو آپ کا مواصلاتی مرکز صرف میں یہ کر سکتا ہوں جیسے تحریک بخش توانائی سے بھرپور اور پر امید خیالات کو وصول کرتا ہے جو آپ کے لیے خوشحالی، اچھی صحت، محبت، یقین دہانی اور سکون اور ذہنی سکون اور خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ زندگی کی ایسی اقدار ہیں جن کی آپ اور دوسرے لوگ متلاشی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا تحفہ میں آپ کو ماسٹر چابی دینا چاہتا ہوں جس کی مدد سے آپ زندگی کی ان دولتوں کے علاوہ اور بہت سی دولتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چابی کی مدد سے ہر شخص اپنے ریڈیو اسٹیشن کو اپنی مثبت شخصیت کے کنٹرول میں لا سکتا ہے۔
میں آپ کو ایسے ذرائع سے آگاہ کروں گا جن کی مدد سے آپ ماسٹر چابی کی برکات میں حصہ دار بن سکتے ہیں، لیکن اپنا حصہ وصول کرنے کی مکمل ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ کامیاب افراد کی زندگی کا قریبی مشاہدہ کرنے والے ہر شخص نے تسلیم کیا ہے کہ تمام انفرادی کامیابیاں جو پائیدار ہوتی ہیں، ان کی ابتدا کسی دوسرے فرد کے سود مند اثرات سے ہوتی ہے جو آپ کو ان میں شریک کرتا ہے۔ میں آپ کو اس علم میں شریک کرنا چاہتا ہوں جس کی مدد سے آپ تمام قسم کی دولتیں اپنی ذاتی اہمیت کے ذاتی ہمت کے بل بوتے پر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تحفوں سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا واحد تحفہ ہے جس کی کوئی بھی شخص جسے ہمارے جیسی قوم کا فرد کا ہونا شرف حاصل ہوتا ہے توقع کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تمام قسم کی زبردست دولتیں جو انسانوں کو میسر ہیں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں۔ میں دولت کے حصول کے لیے مشکل اور لمبے راستوں پر چلتا رہا، جبکہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ایک چھوٹا اور قابل اعتماد راستہ بھی موجود ہے جسے میں اختیار کر سکتا تھا اگر میری رہنمائی کرنے والا کوئی شخص موجود ہوتا جس طرح میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قابل ہوں کہ جب دولتیں ہمارے پاس پہنچ جائیں تو ہم انہیں پہچان سکیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت پیسوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن پائیدار دولتیں اپنے وسیع تر مفہوم میں مادی اشیاء کے علاوہ بھی بہت سی اوصاف کی حامل ہوتی ہیں، اور میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دوسرے غیر مادی اوصاف کے بغیر محض مادی دولت کا ذخیرہ اور خوشیاں مہیا نہیں کر سکتے جن کے کچھ لوگ اس سے توقع رکھتے ہیں۔ جب میں دولت کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ عظیم دولتیں ہوتی ہیں جو اپنے مالک کو مکمل خوشی اور اطمینان مہیا کرتی ہیں۔ میں تہ دل سے ان لوگوں کو شریک کرنا چاہتا ہوں جو ان کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مثبت ذہنی رویہ۔ تمام دولتوں کی ابتدا خواہ ان کی نوعیت کچھ بھی ہو ذہنی حالت سے ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ذہنی حالت ایک واحد چیز ہے جس پر کسی بھی شخص کا کنٹرول مکمل اور تسلیم شدہ حق حاصل ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ حال کے کل نے انسان کو اپنے خیالات تشکیل دینے کے علاوہ کسی چیز پر اس قدر مکمل کنٹرول عطا نہیں کیا، اور ساتھ ہی اس کو یہ سہولت بھی بخشی ہے کہ وہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی نمونے میں ڈال سکے۔ ذہنی رویہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ یہ ذہن کو ایک ایسے مقناطیس میں تبدیل کر دیتا ہے جو صرف ایسے عناصر کو اور تصورات کو کھینچتا ہے جو کسی شخص کے نمایاں خیالات، اہداف اور مقاصد سے میل کھاتے ہوں اور ان سے مطابقت رکھتے ہوں۔ یہ کسی شخص کے ذہن میں پائے جانے والے اندیشوں، پریشانیوں، شکوک سے مشابہت رکھنے اور انہی اصائف کے حامل عناصر کو بھی کھینچتا ہے۔ ایک مثبت ذہنی رویہ دولت کے حصول کی طرف پہلا قدم ہے، خواہ یہ مادی دولت ہو یا غیر مادی دولت۔ یہ حقیقی دوستی کی دولت اور اس دولت کو جس کے ہم مستقبل میں کامیابیوں کے لیے متلاشی ہوتے ہیں کھینچتا ہے۔ یہ وہ دولتیں مہیا کرتا ہے جو ہمیں قدرت کی دستکاریوں میں ملتی ہیں، مثلاً جس طرح یہ چاندنی راتوں میں آسمان پر تیرتے ہوئے ستاروں میں، خوبصورت مناظر میں، افق کے خطوط میں موجود ہوتی ہے، اور وہ دولت جو ہمیں اپنی پسند کے کام میں محنت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، جس کا اظہار انسان کی روح کی بلند ترین سطح پر موجود ہوتا ہے۔ گھریلو رشتوں میں ہم آہنگی کی دولت جہاں خاندان کے تمام ارکان مل جل کر دوستانہ تعاون کے جذبے سے کام کرتے ہیں، اور مضبوط جسمانی صحت کی دولت جو ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو کام کو کھیل اور عقیدت کو محبت کے ساتھ متوازن رکھنا سیکھ جاتے ہیں، اور کھانے کے لیے زندہ رہنے کی بجائے
زندہ رہنے کے لیے کھانے کی دانش کو سمجھ سکتے ہیں، اور خوف سے نجات کی دولت، اور متحرک اور غیر متحرک جوش و جذبے کی دولت، گانے اور ہنسنے کی دولت جو کہ دونوں ذہنی حالت میں نشاندہی کرتا ہے، تعدیب نفس کی دولت جس کے ذریعے ہمیں یہ خوش کن علم حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن پر کنٹرول حاصل کر لیں اور اسے ایک واضح اور غیر مبہم مقصد کے حصول کے لیے استعمال کریں، تو ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کی ہمیں خواہش ہے۔ کھیل کود کی دولت جس کے ذریعے ہم زندگی کے تمام بوجھ اتار کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور دوبارہ چھوٹے بچے بن جاتے ہیں، اور اپنی دوسری ہستی کو دریافت کر لینے کی دولت، وہ ہستی جو مستقل ناکامی جیسی حقیقت سے بالکل ناواقف ہے، اور مراقبے کی دولت یعنی رابطے کی وہ کڑی جس کی مدد سے کوئی بھی شخص لامحدود آفاقی دانش سے اپنی مرضی کے مطابق حصہ وصول کرتا ہے۔ جی ہاں، ان کے علاوہ تمام دوسری دولتیں بھی مثبت ذہنی رویے سے جنم لیتی ہیں، لہٰذا اس میں حیرانی کا کوئی پہلو نہیں کہ 12 دولتوں کی فہرست میں مثبت ذہنی رویہ سب سے پہلے آتا ہے۔ مضبوط جسمانی صحت۔ مضبوط جسمانی صحت کی ابتدا صحت کے بارے میں شعور سے ہوتی ہے، جو ایسے ذہن کی پیداوار ہوتا ہے جو بیماری کی بجائے صحت کے حوالے سے سوچنے کا عادی ہو، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی عادت میں اعتدال اور متوازن جسمانی سرگرمیوں کا خوگر ہو۔ انسانی تعلقات میں ہم آہنگی۔ انسانی تعلقات میں ہم آہنگی کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ جو کچھ شیکسپیئر نے کہا وہ بالکل درست ہے، اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ مخلص اور سچے ہو جائیں، تو جس طرح رات کے بعد دن آتا ہے، اس طرح آپ کسی کے ساتھ دغا اور فریب نہیں کر سکیں گے۔ خوف سے آزادی۔ ہر وہ آدمی جو کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہے، آزاد آدمی نہیں کہلا سکتا۔ خوف تباہی اور بربادی کا نقیب ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ جہاں بھی جنم لے اسے پوری طرح پھیلنے پھولنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ 7 بنیادی خوف ہیں جو عام طور پر انسانی ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ نمبر 1، غربت کا خوف۔ نمبر 2، تنقید کا خوف۔ نمبر 3، خرابی صحت کا خوف۔ نمبر 4، محبت سے محرومی کا خوف۔ نمبر 5، آزادی سے محرومی کا خوف۔ نمبر 6، بڑھاپے کا خوف۔ نمبر 7، موت کا خوف۔ کامیابی کی امید۔ نشیہ کے حصول میں جو ہم آج تک حاصل نہیں کر سکے، کامیابی کی امید سب سے بڑی خوشی ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ شخص ناقابل حد تک غربت کا شکار ہوتا ہے جو مستقبل میں اس امید کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا اور ان اہداف کو حاصل کر لے گا جو ماضی میں حاصل نہیں کر سکتا۔ یقین محکم۔ یقین انسان کے شعوری ذہن اور عظیم دانش کے لامحدود آفاقی ذخیرے کو باہم جوڑنے والی کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ انسانی ذہن کے باغ کی وہ زرخیز مٹی ہے جہاں زندگی کی تمام تر دولتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ وہ دائمی اکسیر ہے جو خیال کی لہروں کو تخلیقی قوت اور تحریک بخشتا ہے۔ یقین تمام نام نہاد موضوع اور بہت سے اسرار جن کی عقل اور سائنس تشریح کرنے سے قاصر ہے بنیاد ہے۔ یقین وہ رومانی کیمیکل ہے جسے جب دعا کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو عظیم دانش کے ساتھ براہ راست فوری طور پر تعلق مہیا کرتا ہے۔
یقین وہ قوت ہے جو خیالات کی معمولی توانائیوں کو ان کی ہم پلہ روحانی توانائیوں میں تبدیل کر دیتی ہے، اور یہ واحد قوت ہے جس کے ذریعے عظیم دانش کی آفاقی قوتوں کو انسانی تصرف میں لایا جا سکتا ہے۔ اپنی خوش بختیوں میں دوسروں کو شریک کرنے پر آمادگی، جو بانٹنے کے مبارک فن سے آشنا نہیں ہے وہ خوشیوں کے حصول کے حقیقی راستے سے بھی ناآشنا ہے، کیونکہ خوشی صرف بانٹنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام قسم کی دولتیں محض بانٹنے کے سادہ عمل کے نتیجے میں ہیں، جہاں یہ زیادہ بہتر طور پر دوسروں کے کام آ سکتی ہیں، پہلے سے کئی گنا زیادہ اور جاذب نظر بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کے دلوں میں پائیدار مقام تب ہی بنا سکتے ہیں جب آپ کو ان کو اپنی خوش بختیوں میں شریک کرتے ہیں۔ وہ دولتیں جن میں کسی کو شریک نہ کیا جائے یا بانٹی نہ جائے، وہ مادی ہوں یا غیر مادی، اس گلاب کی طرح مرجھا جاتی اور مر جاتی ہے جس کو تنے سے کاٹ دیا گیا ہو، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ کسی چیز کو بے عملی کی حالت میں رکھنا یا استعمال نہ کرنا اس چیز کے گلنے اور سڑنے اور موت کا سبب بنتا ہے، اور اس حقیقت کا اطلاق انسان کی مادی ملکیتوں پر بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہر مادی جسم کے سر پر ہوتا ہے۔ اپنی پسند اور شوق کا کام، دنیا میں اس سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا جس کو اپنی پسند اور شوق کا کام مل جائے اور وہ پوری تندہی سے اسے انجام دے رہا ہو، کیونکہ کام یا محنت خواہش کے انسانی اظہار کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ محنت تمام انسانی ضروریات کی طلب اور رسد کے درمیان ایک رابطے کی شکل ہے، انسانی ترقی کے پیش رو ہے، ایک ایسا واسطہ ہے جس کے ذریعے انسان کے تصور کو عمل کے پنکھ لگ جاتے ہیں۔ اپنی پسند کا کام تمام تر کاموں سے مقدس کام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کرنے والے کو اظہار نفس کی خوشی مہیا کرتا ہے۔ تمام موضوعات کے بارے میں وسعت قلب یا وسعت نظر کا ہونا، رواداری یا بردباری، جو کہ تہذیب کی اعلیٰ ترین علامت ہے، صرف ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو تمام موضوعات کے بارے میں ہمہ وقت و وسعت نظر کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ صرف وسیع النظر شخص ہی ہوتا ہے جو حقیقی معنوں میں تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے، اور اس طرح وہ زندگی کی عظیم دولتیں حاصل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تادیب نفس، وہ شخص جو اپنی ذات کا مالک نہیں بن سکتا، وہ کسی چیز کا بھی مالک نہیں بن سکتا۔ وہ شخص جو اپنے وجود کا مالک ہوتا ہے، وہ اپنے دنیاوی نصیب کا بھی مالک ہوتا ہے، اپنی تقدیر کا بھی مالک ہوتا ہے، اور اپنی روح کا سردار ہوتا ہے۔ تادیب نفس کی اعلیٰ ترین صورت اس وقت سامنے آتی ہے جب کوئی شخص بہت زیادہ دولت یا مقام کو حاصل کرنے کے بعد، جسے عام طور پر کامیابی کہا جاتا ہے، عاجز و انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت، وہ شخص جس کے پاس لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ہمیشہ اس حقیقت سے آشنا ہوتا ہے کہ تمام لوگ بنیادی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی تنے سے پھوٹنے والی شاخیں ہیں، اور یہ کہ انسانی سرگرمیاں زندگی کے 9 بنیادی محرکات سے تخلیق پکڑتی ہیں، یعنی محبت کا جذبہ، جنسی جذبہ، مادی فوائد حاصل کرنے کی خواہش، ذاتی تحفظ کی خواہش، جسمانی اور ذہنی آزادی کی خواہش، اظہار نفس کی خواہش، موت کے بعد زندگی کے دوام کی خواہش، غصے کا جذبہ اور خوف کا جذبہ۔ اور صرف وہ شخص جو دوسروں کو سمجھ سکتا ہے، وہ پہلے اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ دوسروں کو سمجھنے کی صلاحیت انسانوں میں
مزاحمت کی بہت سی عام وجوہات کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہر قسم کی دوستی کی بنیاد ہے۔ یہ انسانوں کے درمیان تمام تر ہم آہنگی اور تعاون کی بنیاد ہے۔ یہ لیڈرشپ کے لیے، جو کہ دوستانہ تعاون کی طلبگار ہوتی ہے، ایک اہم خصوصیت ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تمام کائنات کے خالق کو پہچاننے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ معاشی تحفظ ان 12 دولتوں کا آخری لیکن انتہائی اہم حصہ غیر مادی نوعیت کا ہے۔ معاشی تحفظ محض رقم جمع کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اس خدمت سے حاصل ہوتا ہے جو کوئی دوسرے شخص کے لیے انجام دیتا ہے، کیونکہ مفید خدمات کو ہم تمام انسانی ضروریات کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے نقد رقم کو استعمال کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں۔ ایک اربپتی بزنس مین کو معاشی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ مردوں اور خواتین کو منافع بخش ملازمت مہیا کرتا ہے، اور ان کے ذریعے انسانوں کی بڑی تعداد کو بہت زیادہ اہمیت کی حامل اشیاء اور خدمات مہیا کرتا ہے۔ جو خدمات وہ مہیا کرتا ہے اور وہ زرد نقد کو کھینچتی ہے، اور یہی وہ درست طریقہ ہے جس پر چلتے ہوئے پائیدار معاشی تحفظ حاصل کرنا چاہیے۔ اس وقت میں آپ کو ان اصولوں سے روشناس کراؤں گا جن کی مدد سے ہر قسم کی دولت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ان اصولوں کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ ضروری ہے کہ ان دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا ذہن بالکل تیار ہو، اسی طرح جس طرح بیج بونے کے لیے زمین کی سطح کو پہلے تیار کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی چیز کے لیے تیار ہوتا ہے وہ لازمی اظہار کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن چیزوں کی جسے ضرورت ہے وہ بغیر کسی وجہ کے حاضر ہو جائے، کیونکہ کسی شخص کی ضروریات اور ان کو حاصل کرنے کے لیے تیاری میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر آپ اس فرق کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو آپ ان اہم فوائد سے محروم ہو جائیں گے جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہٰذا صبر سے کام لیں اور مجھے موقع دیں کہ میں آپ کو ان اشیاء کے لیے تیار کر سکوں جن کی آپ کو خواہش ہے۔ مجھے اپنے طریقے پر رہنمائی کرنا ہوگی۔ ابتدا میں میرا یہ طریقہ کار آپ کو عجیب و غریب معلوم ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات آپ کی حوصلہ شکنی کی موجب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ تمام نئے خیالات عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میرے طریقہ کار پر شک ہے تو آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ حقیقت کافی ہے کہ مجھے تمام دولت اسی پر عمل کرنے سے حاصل ہوئی ہے۔ انسانی ترقی میں سست رفتاری کی وجہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ لوگ نئے خیالات کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب سیموئل مورس نے ٹیلی گراف کے ذریعے اپنے مواصلاتی نظام کا اعلان کیا تو لوگوں نے اس کا ٹھٹھا اڑایا۔ اس کا نظام تقلید پسندی سے ہٹ کر تھا، یہ بالکل نیا تھا، اس لیے شکوک و شبہات کا نشانہ بنا، اور دنیا نے مارکونی کو بھی تمسخر کا نشانہ بنایا۔ جب اس نے مورس کے نظام میں مزید بہتری پیدا کرتے ہوئے بغیر تار کے مواصلاتی نظام کا اعلان کیا، تھامس ایڈسن نے جب چمکتی ہوئی برقی روشنی حاصل کرنے میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا تو دنیا نے اس کا مذاق اڑایا۔ اسی طرح اس شخص کو بھی اسی قسم کے تجربے کا سامنا کرنا پڑا جس نے دنیا کے سامنے بغیر کسی گھوڑے یا جانور کے خود بخود چلنے والی گاڑی پیش کر دی۔ ویلبر اور ایلبر رائٹ نے جب اپنی اڑنے والی پہلی مشین کی اڑان کے بارے میں اعلان کیا تو دنیا نے اس کی بھی پرواہ نہ کی، اور اخبارات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس مظاہرے کو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر جدید ریڈیو کی ایجاد سامنے آتی ہے جو انسانی ذہانت کا ایک معجزہ ہے، جس نے آئندہ چل کر دوریوں کو سمیٹ دیا، لیکن وہ ذہن جو اس کے لیے تیار نہ تھے ان کے نزدیک یہ محض بچوں کو بہلانے کا کھلونا تھا۔
میں نے ان باتوں کا ذکر محض اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگ جو دولت کے حصول کے لیے نئے راستے کا انتخاب کر رہے ہیں صرف اس کے نئے پن کو دیکھتے ہوئے دل برداشتہ نہ ہو جائیں۔ میرے ساتھ چلیے، میرے اس فلسفے پر عمل کریں۔ یقین رکھیں کہ آپ کے لیے ویسے ہی کام کروں گا جیسے میں نے اپنے لیے کام کیا۔ دولت کے لیے آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے مجھے اپنی کوششوں کو بالکل اتنا ہی معاوضہ ملے گا جتنا آپ کو میری ان کوششوں کے نتیجے میں فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ کائنات کا ایک ابدی اصول ہے کہ ضروری نہیں کہ مجھے میرا معاوضہ براہ راست آپ کی جانب سے ہی وصول ہو جو کہ میرے فلسفے پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی نہ کسی صورت میں مجھے ضرور مل جائے گا، کیونکہ یہ حقیقت عظیم آفاقی منصوبے کا حصہ ہے کہ کوئی بھی مفید کام جو کوئی شخص شروع کرتا ہے اس کا بدل ضرور ملتا ہے۔ جیسا کہ ایمرسن کا مقولہ ہے کہ آپ کام شروع کریں، اس کو کرنے کی قوت آپ کو مل جائے گی۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کے کام کرنے کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، مجھ پر قرض بھی ہے کہ دنیا نے جو نعمتیں اور سہولتیں عطا کی ہیں ان کی واپسی اور ادائیگی کے لیے میں بھی کچھ کروں۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی مدد کے بغیر میں اپنی یہ ساری دولت حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پائیدار دولتیں حاصل کی ہیں انہوں نے عمارت کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں۔ ایک اوپر کی جانب ان لوگوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے پھیلایا ہوتا ہے جو چوٹی پر پہنچ چکے ہیں، اور ایک نیچے کی جانب ان لوگوں کا سہارا دینے کے لیے پھیلایا ہوتا ہے جو ابھی اوپر چڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بھی جو دولت کے حصول کے راستے پر گامزن ہیں یہ نصیحت کروں گا کہ دینے اور لینے کے لیے دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھیں، کیونکہ یہ جانی مانی حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص پائیدار کامیابی اور پائیدار دولتیں حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ اپنی انہی خواہشات کے متلاشی افراد کی مدد نہیں کرتا۔ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے پہلے دینا ضروری ہے، اور اب جب کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ زندگی کی حقیقی دولتیں کیا ہیں، میں آپ کو اگلے مرحلے سے روشناس کراؤں گا جس پر آپ کو لازمی عمل کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنے ذہن کو دولت حاصل کرنے کے لیے تیار کر سکیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں نے اپنی دولت دوسروں کی مدد حاصل کر کے کی۔ ان میں سے کچھ لوگ ان سب کے لیے جانے پہچانے ہیں جو میری یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، کچھ اجنبی ہیں جن کے نام آپ کو شاید کبھی سنے نہ ہوں گے۔ ان اجنبیوں میں میرے 8 دوست ایسے ہیں جنہوں نے دولت کو قبول کرنے کے لیے میرے ذہن کی تیاری میں بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے۔ میں انہیں 8 شہزادے کہتا ہوں۔ یہ میرے جاگتے ہوئے بھی مدد کرتے ہیں اور اس وقت بھی جب میں سو رہا ہوتا ہوں۔ اگرچہ ان شہزادوں سے میری کبھی آمنے سامنے ملاقات نہیں ہوئی جیسا کہ دوسرے لوگوں سے ملتا رہا جنہوں نے میری مدد کی ہے، یہ کھڑے ہو کر میری دولت کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے خوف سے، حسد سے، لالچ سے، شک سے، تذبذب سے اور کام کو التوا میں ڈالنے کی بجائے سے بچائے رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی ذاتی پیش قدمیوں کا حوصلہ بخشا ہے، میرے تصورات کو متحرک رکھا ہے، ایک واضح مقصد عطا کیا ہے، اس کے حصول کے لیے یقین کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ذہن کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور میرے مثبت ذہنی رویے کے معمار ہیں، اور اب ان کو میں آپ کے سپرد کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی ایسے ہی خدمات سر انجام دیں